اجتہادی مسئلہ ہے؟ اجتہاد ہوتا ہے ان مسائل میں جو اجتہادی ہوتے ہیں. میری بات کی سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ سادات ابھی تشریف فرما ہے تو ان کی برکت سے مجھ پر بھی یہ کھلتے جا رہے ہیں. حضرات جو بات میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی ایسی آیت سے جس کی دلالت کرتی بطریق عبارت النص، یہ چار ہیں: عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص. ان چاروں میں جو سب سے اوپر ہے وہ عبارت النص. تو قرآن مجید کی وہ آیا جو عبارت النص ہے، اس کی دلالت کرتی ہے، اس سے ثابت ہے اسراء. اس کا آغاز ہے مسجد حرام سے، اس کی تکمیل ہے مسجد اقصی تک. اس کا جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے دوسرا حصہ ہے جس کا نام ہے معراج. معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ معراج کا آغاز ہے، معراج کی ابتدا ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پورے سفر کو عرف عام میں معراج کیا. محققین نے 3 حصے کیے. اب پہلا اسراء، دوسرا معراج. وہ شروع ہوتا ہے مسجد اقصی سے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے سدرۃ المنتہا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث سے ثابت ہے جو معنوی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچتی ہے. یہ بھی ایک محدثین کے ہاں اصطلاح ہے. اور ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث جو لفظ کے اعتبار سے حدیث سے متواتر ہے، دوسری کوئی حدیث نہیں. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. لفظ کے اعتبار سے صرف ایک حدیث جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے، صرف ایک، کوئی دوسری حدیث نہیں. اور وہ کتنی اہم ہوگی؟ وہ سنا دوں آپ کو چھوٹی چھوٹا مفہوم تو بہت بڑا ہے، زندگیاں گزر جائیں لیکن وہ الفاظ تھوڑے مختصر ہیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا. کوئی بات میں نے نہیں کہی تو اس نے کہا جانتا بھی ہے کہ سرکار نے نہیں کہی، پھر کیا تھا سرکار نے کہی، پر میں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں یہ مغز ہے ہر شے تاکہ سرکار کی حدیثیں گھڑنے سے لوگ رک جائیں، سرکار پر جھوٹ باندھنے سے رک جائیں. اب جو میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث ہے جو لفظ کے اعتبار سے حد تواتر کو پہنچی ہوئی، جن کے راویوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 30 سے زائد. بعض نے تو کہا کہ حتمی طور پر اس حدیث کو، اس معجزہ معراج کو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد 33 کے عدد کو گھیرتی. اس کا انکار کرنے والا شخص جو کچھ ہوا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو کچھ بیان ہوا، کیسے گئے سرکار، کیا معاملہ ہوا، کیسے سلسلہ چلا، جو کچھ بھی پیش آیا یہ حدیثوں سے ثابت. اس کا انکار کرنے والا شخص اہل سنت کے نظریے سے خارج. اب اگلا حصہ جس کا نام ہے اعراج، اس کا آغاز ہوتا ہے سدرہ سے. جہاں زمانے کی حد ختم ہو گئی ہے وہاں پہ مصطفیٰ کا آغاز ہو رہا ہے. بڑی بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ سفر گھیر نہیں سکتے ہم ایک نشست، اس کو ساری چیزیں گھیر دی جائیں، یہ ہمارے بس میں نہیں، بلکہ سرکار کے کسی ایک فرمان پر بھی مستقل کلام ہو، ایک نشست اس کو متحمل نہیں ہو سکتا. وہ سرکار کا فرمان ہے، ایک لفظ بول جائیں
जहान समंदर उसमें सम हो जाता है। तीसरा सफर है जिसको कहते हैं एराज, उसका आगाज होता है सिदरा से और उसकी तकमील मकाम काबा कौसैन और अदना तक। हमारी किताबों में जो बात लिखी है, हमारी किताबों में जो बात लिखी है वो ये है कि उसका आगाज है सिदरा से, तकमील माफौक तक। अच्छा, माफौक कहां तक? जहां तक रब ने चाहा, जहां तक रब ने चाहा। इसको कोई बंदा, कोई फरिश्ता, कोई नहीं जान सकता। उतना जान सकता है जितना मुस्तफा ने खोल दिया है। इसकी हालत किसी को मालूम। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से, जिनको कहते हैं कि ये अखबार अहाद है। आप समझते हो? अखबार अहाद, अखबार अहाद बजाते खुद तीन किस्म होती है हदीस के शोबे में: खबर गरीब, खबर अजीज, खबर मशहूर। ये अखबार अहाद के तीन शोबे। दूसरा अखबार मुतवातिर जो मैंने अलग कर दिया, अभी एक ही है, उसमें फिर मान लिए एतबार से आगे लेके आते हैं। अखबार अहाद से जो सबसे निचली किस्म है, जिसको कहते हैं खबर गरीब। गरीब का ये माना नहीं जो हमारे यहाँ होता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ये क्लास की सूरत इख्तियार कर दी है, जैसे मैं आपको ये आप में मुंतकिल करूंगा। खबर गरीब एक बड़ी छोटा सा लतीफा भी दरमियान में। मैं पिछले दिन उधर एक टीवी पे बैठा था, तो हमारे एक पाकिस्तान के बैरिस्टर साहब हैं, बड़े माहिर से बंदे, वो भी प्रोग्राम करते हैं, मेरे फौरन बात करते थे। आजकल तो मैं नहीं करता हूँ। तो वो एक बहुत बड़े एक स्कॉलर को लाए अपने साथ। तो अब पता नहीं तो मेरे ज़हन में कोई काम नहीं किया उस दिन, मैंने उनको पहचान नहीं सका ये बंदा कौन है। तो मुझे वो उन्होंने फरमाया कि आप इनको नहीं जानते। मैं ताज्जुब में था कि मशहूर आदमी है, वो गुस्सा करेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा कोई सही हाफजा काम नहीं करता। बड़ी मर्तबा उन्होंने कहा ये फलां फलां, आपको पता ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे समझ नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे उनका नाम बताया। अब मैं उनका नाम तो नहीं लेता हूँ, बहुत बड़े माहिर थे। आते ही उन्होंने थोड़ी गुफ्तगू के बाद, वो पहले उनको गुस्सा था मैं मुझे पहचाना नहीं इसने, उन्होंने बस में शुरू कहते ये मौलवी जो है ना, इनको उर्दू नहीं आती, इनको उर्दू नहीं आती। मैंने कहा मसरूफियात ऐसी हैं, कुरान को याद करता है, कोई हदीस याद करता है, कोई तफसीर में है, कोई फिक़ा में है, कोई उसूल में है, कोई ये शोबे इतने हैं कि बंदा उर्दू की उसको क्या खबर रह जाएगी। तो कभी कोई गलती भी उर्दू में कर जाता होगा, तो वो बहुत बरसों ने कहा नहीं इनको तो उर्दू नहीं आती बेचारों। आज भी कभी किसी टीवी पे देखेंगे मौलवी पे बरसे तो घंटा घंटे तकरीबन मौलवियों पे कर जाता है। अच्छा, थोड़ी देर मैं भी अब खड़ा था भाई इंतजार में, कोई मौका हमको भी मिल जाए, थोड़ी पटाएं, लतीफा भी सुन लेते हैं ना। अच्छा, मैं भी अब खड़ा रहा, मैं उसी दौरान उन्होंने एक शेर पढ़ा, वो हजरत इकबाल का शेर है, गरीब हो सादा हो रंगीन है दास्तान हरम। मैं खबर गरीब से मैं आपको सुनाने लगा, उन्होंने शेर पढ़ा, खबर गरीब हो सादा हो रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। कभी सुभान अल्लाह कहते ना। इकबाल की भी उड़ान देखो ना, वो कहते गरीब हो, लफ्ज देखो, गरीब हो सादा हो रंगीन। अच्छा, सादा रंगीन इकट्ठी होती है, ये इकबाल है, ये इकबाल है। कहते गरीब हो सादा हो रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। अच्छा, उन्होंने पढ़ दिया शेर, मैं भी मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा काम हमारे आता है। मैं
غریب کیا ہوتا ہے؟ کبھی مقصد صاحب بھی وہ پہلو بدلتے تھے، کبھی وہ بزرگ بھی بدلتے تھے، غریب غریب ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ چٹائی پہ جو ملا بیٹھتا ہے نا، اس سے بھی پوچھنا کھولے گا غریب کیا ہے۔ یہ غریب بمانا عجیب ہے، یعنی انوکھی ہے۔ تو یہ خبر غریب یہ نہیں جو ہمارے ہاں غریب ہوتا ہے، یہ انوکھی خبر ہے، عجیب خبر ہے۔ اس کے ساتھ پھر اگرچہ راوی اسی طرح ہی آتے ہیں۔ یہ جو سرکار کا سفر ہے سدرہ سے اوپر جو شروع ہوا ہے، یہ اخبار احاد کی جو سب سے نچلی قسم، خبر غریب سے بطریق عبارت النص اور قرآن مجید کی بعض آیات سے بطریق اشارت النص ثابت ہوتا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا شخص قسمت کا محروم ہے۔ ویسے بولنے میں تو بہت آسان سا لفظ ہے کہ بھئی اس کو کچھ ہوتا نہیں، لیکن ایمان سے کہیے جس کو قسمت کا محروم کر دیا جائے وہ کیا لے گا؟ ظاہر کو پا جائے گا مگر پانا اس کے پاس نہیں۔ اب جو ہر شے کا اقرار کرے اس کو چھوڑے، وہ اس کا جو ظاہر ہے اس کو پائے گا، جو اس کی حقیقت ہے اس سے بات کرے گا۔ یہ تین سفر ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بات ہے، اس سفر کا مقصود کیا ہے؟ یہ سفر کیوں کروایا؟ اپنے پیارے نبی کو رات کو سوتے میں جگا دیا اور جبریل امین کو بھیجا، ساتھ اور فرشتے بھی بھیجے، نظام قدرت میں جو ہے وہ ان کی خاطر تبدیلی کر دی گئی، اور پھر ان کو بلایا گیا، ساتھ ان کے براق نام کا ایک فضا میں تیرنے والا سیارہ بھی بھیج دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر سے مقصود کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک چلا، یہ تو ابھی آپ سن چکے کہ پھر یہاں سے چلتا 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 آگے۔ اس سفر کا منتہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھ سے حالت بیداری میں، اپنے سر کی آنکھ سے حالت بیداری میں بقائم ہوش و حواس، یہ فکرے حالت بیداری میں، حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے بقائم ہوش و حواس رب ذوالجلال کے جلوے کے نظارے کیے۔ ایک بات میں جملہ معترضہ کے طور پہ درمیان میں کہوں گا، یہ جو بقائم ہوش و حواس ہے یہ کتنا اہم ہے۔ سادی شرازی نے ایک جملہ بولا ہے، وہ کہتا ہے موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات۔ یہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات میں نگری در تلسمی۔ اب میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی اس جلوے کی خواہش کی تھی اور کہا تھا، سمجھو ہے نا، رب آرنی، یہ قرآن ہے، رب آرنی، مولا مجھے دکھا، اپنا جلوہ دکھا۔ کیوں آئی تھی یہ بات توجہ میں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کا کلام سنا تھا، کلام کا ان پہ اثر ایسا پڑا، ایسا اثر پڑا کلام کا، وجد کر کہ جو کلام ایسا ہے وہ آپ کیسا ہے، پردہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح۔ یہ جو آپ بات سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں، اس میں تو انسانوں کی عقل ہی ہو چھوڑ دیں۔ سادی شرازی کہتے ہیں دری ور تکشتی فروشد ہزار، کہ پیدا نشد تختہ برکنار، ہر جائے مرکب تواں تاختن، کہ جہاں سے پر باید انداختن۔ کہتے رب کی معرفت کے سمندر میں ہزاروں کشتیاں اتری ہیں، ایک تختہ بھی باہر نہیں آیا، جو ڈوبا ہے وہ ڈوبتا ہی چلا گیا۔
کرتے ہیں، کچھ میدان میں باغیں ڈھیلی چھوڑتے ہیں، گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور تیر اور کمان پھینک دیتے ہیں، اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں. یہ بدر مارو. میں جو بات آپ سے کہہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب آرنی، مولا مجھ کو دکھا، مجھ کو دکھا، مجھ پہ مہربانی کر. جواب میں فرمایا اللہ. یہ جو یہ لفظ لام آتا ہے نا عربی میں، دو آتے ہیں لام اور لام. ویسے تو ان لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ 5 ہیں. ان کو حروف جازمہ کہتے ہیں، حروف جازمہ. یہ دوسرے 9 اور ہیں. من و ما مہما و اجن حیثما ادمامتا اینما انا نو اس میں جازمن مرفق. 9 وہ ہیں، 5 یہ کل 14 ہے. تو یہاں میں جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب لم آتا ہے مضارع پر، پھر وہ اس کو مستقبل کی نفی کرتا ہے، مستقبل میں نفی کرتا ہے. لم آگے مضارع پر وہ اس کو ماضی منفی میں لے جاتا ہے. اور ہے نا یہ اس کا قاعدہ یاد کرنے کا، کہ قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرنا ہو نا، کبھی آپ بھی غور کریں اور ترجمہ پڑھیں. یقین جانیں یہ بہت آسان کتاب ہے. ایک اعتبار سے تو بہت مشکل ہے. کتاب اتنی ہے کہ جو بھی ڈوبا پھر باہر نکلے گا، آسانی سے سمجھ. یہاں جو ہے اللہ فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا ہرگز. 1 مرتبہ 20 مرتبہ بھی ہرگز 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 کہیں تو جو تاکید اس لم نے پیدا کر دی ہے اردو زبان کے اندر، وہ وسعت ہی نہیں کہ اس کو سمجھ. اللہ فرماتا ہے نہیں، ہرگز نہیں دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکے. لیکن تو نبی ہے، تو رسول ہے، تو کلیم ہے، تو ہمارا محبوب ہے، اس لیے تیری بات کو ایسے رد نہیں کرتا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. ہم ایک اس کا ایک سلسلہ چلاتے ہیں. اس کو ہماری اردو میں کچھ لفظ بول جاتے ہیں کبھی، لیکن ہم نہیں بول سکتے کیونکہ یہاں ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، ادھر رب الجلال، کیسے لفظ لائے. اس لیے لفظ تلاش کرنے بھی بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. مفہوم ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے، لیکن لفظ صحیح نہ نکلے تو پھر بھی بندہ قابو آ جاتا ہے. سادی شیرازی کا ایک شعر مجھے یاد ہے، وہ میں ذرا لذت کے لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں بدریا منافع بے شمار است. بدریا منافع، یہ سمندر میں دریا میں اترے گا تو منافع تو بہت ہے. دریا منافع بے شمار است، اگر خواہی سلامت بر کنار است. سلامتی چاہتا ہے تو ادھر کنارے میں بیٹھا ہے. تو یہ جو میدان ہوتے ہیں نا مولویوں کی تقریروں والے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تلوار کی تیز دھار ہے، کسی وقت بھی کٹ کے مر گرنے کا اندیشہ ہے، کوئی بھی گر کے مر سکتا. اس لیے بڑے بڑوں کا دامن تھام، بڑوں کی جو چھتری ہے اس کے نیچے آ جا. اس لیے کبھی ہم احمد رضا کی چھتری میں آتے ہیں، کبھی ابو حنیفہ کی چھتری میں آتے ہیں، کبھی غوثیان. وہ جو محمد بخشار پہ کھڑی نے کہا نا، انہوں نے بھی مسئلہ کھولا پنجابی میں. وہ فرماتے ہیں میں انا، میں انا. یہ پنجابی والے بھی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں. میں انا تل کا نہ رستہ، بندہ نابینا ہو، راستے میں پھسلن ہو. میں انا تل کا نہ رستہ کیوں کر روے سنبھالا. میں انا تل کا نہ رستہ کیوں کر روے سنبھالا، تکے دیمن والے بہتے. اب دیکھیں بندہ اندھا ہے، راستے میں جو ہے بارش پڑی ہے، پھسلن ہے، سوچتائی کچھ دیتا نہیں. کچھ اور اوپر یہ ہے کہ بندہ خود نہ بینا ہے. مصیبت یہ ہے کہ راستے میں پھسلن ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ دھکے دینے والے چاروں طرف ہیں. کیسے بچے گا؟ وہ فرماتے ہیں غوث اعظم کو مخاطب کر کے، کہتے تکے دیون والے بہتے تمہیں ہاتھ پکڑن والا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ نہ اپنے علم پر ہے، ہمیں نہ بھروسہ اپنے فخر و ناز پر ہے، نہ ہمیں بھروسہ اپنی لائقی پر ہے، ہمیں بھروسہ رب کی عطا پر ہے. بزرگوں کے دامن لمبی ہو رہی ہے،
یہ دور بہت مصیبت میں آ گیا ہے. یقین جانے آج تو ہم سمجھتے ہیں. میں اپنے استاد سے ان کو ایام پیری میں میں شرمندہ ہو جاتا ہوں. میں اس گھرانے سے میرا بہت عقیدت ہے. ویسے ذرا کھولتا نہیں, میری نظر میں ان کا بہت. حضرات ایام پیری میں حضرت سے جن کا بھی تذکرہ کرتے تھے, ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں, مربی بھی ہیں, بڑی ان کی عطائیں ہم پر رہی ہیں. میں ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تو کچھ ان کے عقیدت مند حضرات ان کو کسی مولانا صاحب کی تقریر سنانے لے گئے. مجھے بڑا رنج تھا, ان کو کیوں لے گئے, کیا سناؤ گے جی ان کو تقریر, ان کو کیا سنائے گا وہ مولانا. ان کو لے گئے عقیدت مند بندے, ماسٹر ہے اسکول کا, کوئی پتہ نہیں کوئی اور ہے دنیا دار بڑا, لے گئے. اچھا وہ چل سکتے نہیں تھے ان دنوں میں, پکڑ کے لے واپس آئے. مجھے ویسے ہی بڑی تکلیف تھی, ذرا غور فرمائیں. تو میں نے عرض کیا حضور پھر کیسا رہا. کبھی کسی عالم سنی کا نہیں کہلا کرتا, بڑی سے بڑی بات ہوئی تو فرماتے تھے سنی ہے. اچھا کوئی بولا بھی کہہ گیا کہ سنی ہے, پھر کیا کہتا ہے. ہمارا مقابلہ سنیوں سے نہیں, بد عقیدوں سے. فرماتے تھے کہ سنی آئے پہ پیچھے ہٹ جا, اور اگر سنیوں کے بغیر آئے تو پھر تجھے پیدا کیا گیا. سید ملازم علی شاہ صاحب. اچھا مجھے ویسے کسی کا میں سنا ہی نہیں کہ کسی سنی چھوٹے سے چھوٹا مولوی, ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ پڑھتے تھے. اچھا پڑھتے کوئی نہیں تھے وہ, تو بس کلاس کو خراب کرنے آتے تھے. کوئی بات ایسی چھیڑ دی, گزر چھیڑ دی. اب 7-8 گھنٹے کی کلاس ہوتی, مسلسل پڑھاتے تھے. صبح کلاس ہماری سورج کے طلوع سے شروع ہوتی تھی, ظہر کی نماز تک مسلسل جاتے تھے بغیر وقت پہ. اچھا میں کبھی تھوڑا تنگ ہو جاتا تھا, میں نے کہا ان کی بات لگا دیتے ہیں, وقت ضائع کر دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بڑا کام کریں گے, کہ سنیوں کو فائدہ دیں گے, ان کی کچھ نہ کھا کر لو. ان کو یہ نہیں, سنیوں کی بہت فکر ہوتی. اس دن میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی تقریر میں ایک عیب ہے. جس تقریر میں مجھے لے گئے تھے نا, یہ اس شخص کی تقریر میں ایک عیب ہے. میں بڑا متعجب تھا. میں نے کہا کہ یہ تو کسی کا گلہ کرتے ہی نہیں, کیوں کیا. میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا بہت بڑا ان کا مرتبہ مقام. فرمایا نہیں, وہ تقریر لکھ کے کرتا ہے, اوپر سے وہ تقریر لکھی ہوتی ہے وہ کرتا ہے. ان کے خیال میں وہ دیکھ کر تقریر کرنا یہ کیا ہے. اچھا میں سمجھتا ہمیں بھی روکتے تھے بھائی دیکھ کے نہیں تقریر کرنا. ایک موقع پر مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تو کتابیں رکھ لے تو صحیح ہے, لیکن اس دن بھی میں نے ان سے عرض کیا حضور آپ دعا فرمائیں گے, میں رات پوری یاد کروں گا, صبح زبانی سناؤں گا. نیا مضمون ہمیں ایک مرتبہ مناظرے میں پڑ گیا, اس پہ ہماری پہلے تیاری نہیں تھی. حضرات جو بات میں کہتا اس وقت یہ عیب تھا. آج میں دیکھتا ہوں کہ ہم زبانی تقریریں نہ کریں تو اچھا. یہ جو سلپ آف ٹنگ ہے, زبان کی پھسلن ہے, اور پھر جو گاد لگتی ہے بندے کو, معمولی سا بندے سے کچھ ہوا نہیں, کفر کا فتویٰ ہے. یہ دور ہے اور ان لوگوں کے لیے آسان ہے, لکھی لکھائی تقریر آئی, اوپر سے دیکھ کے کر کے چل. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, انہیں کر دیا. نہ سبحان اللہ کہلوانے کی ضرورت ہے, نہ یہ کہنے کہ توجہ کرو میں کیا کہتا ہوں یہ سنو, وہ نہیں. انہوں نے شروع کیا, چل سو چل, ہر جگہ بچ سکتے. حضرات